وہ کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پہ ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 6 ماہ پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی، وہ بیمار تھی، کافی بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پہ دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا اپنا نمبر ہم کو دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی، حالات سے لڑنا بھلا، آپ یہ بتائیں رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں؟ آپ بتائیں، آپ کیوں کرتے مجھے کال، کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا، آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں، آپ کے کو کیا ہوا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے ہیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی، وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے، آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کی امی اب کون ہیں؟ فیملی میں ایسے بولی، صرف امی ہے اور 2 چھوٹی بہنیں، اور نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہے کوئی۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا رات کو کیا کرو، لیکن کہہ دیتی، میں رات جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا میں، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پہ حق جایا کرتا تھا، اس کے مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوں تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر سلیم آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہم سفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہا کرتا، میری ہم سفر بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے میں اسے جتنا بھی ڈانٹا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا، میں نے اسے بہت ڈانٹا اور میری ڈانٹ سنتی رہی۔ پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب میں قربان، آپ جتنا چاہے غصہ کر لیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پر مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنی بہن، بھابھی، امی سب کو رمشا کی تصویر دکھائی، سب کو بہت اچھی لگی، وہ بہت خوبصورت تھی، میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے جلدی سے رمشا کے گھر جائیے گا رشتہ لے کر۔ میں نے رمشا کو کال کی، رمشا اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میری امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا، لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ 7 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی دعوت نامہ ملا،
کیا میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے بہت بڑی کنجری بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے۔ یار میں تو رمشا کی یاد میں اداس تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، شور تھا، ایک میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پہ آئی، میوزک بجنے لگا، پھر ایک قیامت مجھ پر گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا مجھے مار گیا۔ میرے سامنے رمشا تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک کنجری تھی۔ میں تڑپ گیا۔ رمشا کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم رک گئے، میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا، میں ہار گیا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور خود ناچنے والی ہے، میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی، میں زناٹے دار تھپڑ مار دیا اسے۔ وہ کچھ کہتی، میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی، میں نے اسے دھکا دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے، یہ کیا ہوا ہے۔ رمشا وہی بیٹھ گئی، باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا گھر گیا، بہت پریشان تھا، نفرت سی ہو گئی تھی رمشا سے، اس پہ بہت غصہ تھا۔ شادی والی رات تڑپتا رہا، دوست حیران تھے کیا ہوا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پہ نہ گیا۔ پھر جب ہسپتال گیا، میں مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب رمشا، میں رمشا ہوں، اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی ایسا سے بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں، سب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی۔ ایک بات بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، پلیز اسے سنبھال لیں۔ وہ تھک گئی، زندگی سے لڑتے لڑتے، اس کی ماں گردوں کی مریض ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، سکول پڑھتی ہیں، وہ عزت سے جینا چاہتی تھی، لیکن زمانے نے اسے نوچ کھانا چاہا تھا۔ بس اس سے آگے کچھ نہ بولوں، میں کچھ نہیں کہوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ رمشا کے گھر کا پتہ مجھے وہ لڑکی بتا گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لیے دوسرے دن رمشا کے گھر چلا گیا، دروازے پر دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا، ہم گھر میں داخل ہوئے۔ رمشا کی امی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، ہم پاس گئے، امی کھانستے ہوئے اٹھی، آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ہوں۔ رمشا نماز پڑھ رہی تھی، امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ رمشا نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران تھی، ڈاکٹر آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ رمشا کیا کرتی ہے؟ رمشا نے مجھے بہت منع کیا، سلیم میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ حالات مجبوری کے تماشے ہیں میری جان۔ آپ رزق کی خاطر ناچنے لگی، اب میں ہوں نا، سب بھول جاؤ، اب سے آپ میری عزت ہیں۔ حجاب بلک بلک کر رونے لگی، سب بہت خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے، شاید میں نے بھی وہی کیا، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ رمشا ناچنے والی تھی، اس کے حالات اور وقت نے اسے کنجری بنایا تھا، میں کیوں کر اس کے دامن پہ کیچڑ اچھالوں؟ رمشا میرے سینے لگ کر رونے لگی، سلیم آپ جیسے فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، بھلا مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے ماتھے پہ بوسہ لیا، مرد وہ جو کسی باپردہ باحیا شہزادی کو کنجری بنا ڈالے، بلکہ مرد وہ ہو جو کسی کنجری کو بھی باحیا اور باپردہ بدے۔ یہ تو کسی مرد میں غیرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، وہ کسی انسان کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جو عورت طواف تھی، جس کی معاشرے میں عزت نہیں، لوگ اس کا ناچ گانا دیکھنے ساتھ اس طوائف کنجری کا جسم نوچتے تھے، آج ڈاکٹر سلیم کی پیاری بیوی ہے، وہ ایک عزت کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ سلیم رمشا سے اتنے پیار کرتے ہیں، رمشا ان بھیڑیوں ظلم کو بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی ہے۔